کیا آپ کے گھر میں بلا وجہ لڑائی رہتی ہے؟ کیا آپ کے گھر میں بلا وجہ بچے روتے ہیں اور بہت زیادہ روتے ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں گندی سمیل آتی ہے؟ کیا آپ کے گھر میں بلا وجہ خوشبو ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ کیا آپ کے گھر میں بلا وجہ ایسے معاملاتوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے جو کبھی پہلے ہوئے ہی نہیں ہے؟ کیا آپ کے گھر میں بدگمانیاں شروع ہو چکی ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں پانی کے چھینٹے آ رہے ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں خون کے چھینٹے آ رہے ہیں؟ تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے گھر میں بلا وجہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، بلا وجہ جھگڑے شروع ہو چکے ہیں، اور بلا وجہ بچے روتے ہی رہتے ہیں اور بہت زیادہ روتے ہیں، اور بچوں کے اندر چڑچڑا پن آ چکا ہے، بچوں کو کچھ کھایا پیا لگ نہیں رہا، تو آپ بڑے پریشان ہو چکے ہیں، اور آپ کے گھر میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کوئی سایہ ہے۔ خواتین کھڑی ہوئی کچن میں محسوس کرتی کہ گزر کے گیا ہوا ہے، یا کچھ لوگ گھر میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی سایہ کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ جنات کی یہ علامتیں ہیں کہ جنات آپ کے گھر میں آ چکے ہیں اور آپ کو پریشان کر رہے ہیں، بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس پر کرنا کیا ہے؟ نہ تو پریشان ہونا ہے، نہ کسی بابے کو بلانا ہے، نہ کوئی تعویذ گنڈا گھر میں لے کے آنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ سے اللہ کی توفیق اور رحمت سے آپ کے گھر میں پرانے سے پرانے جنات رہتے ہوں، ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو تو انشاءاللہ سے وہ معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں بلا وجہ لڑائی ہو رہی ہے، بدگمانیاں پیدا ہونے شروع ہو گئیں، چیزیں ادھر پڑی ہوئی تھی اچانک سے ادھر آنا شروع ہو چکی ہیں، اور بہت سے معاملے ایسے ہیں بلا وجہ ہی معاملے گھر میں خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، آپ نے اپنی نماز کی طرف دیکھنا ہے، آپ نے صبح شام کے اذکار کی طرف دیکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کی طرف دیکھنا ہے۔ یقیناً انسان پر جتنی آزمائشیں آتی ہیں، جتنے غم آتے ہیں، جتنی پریشانیاں آتی ہیں، اس کے کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں، اس کی وہ سزا لے رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پر اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، نہ تو گھر میں کسی بابے کو بلانا ہے، نہ کسی پیر کو بلانا ہے، نہ کسی فقیر کو بلانا ہے۔ آپ نے خود اپنے گھر میں علاج کر سکتے، بہت آسان علاج کرنا ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، اور کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے مین سین میں کھڑے ہو جائیں، یا کوئی ایسے گھر کے کمرے میں کھڑے ہو جائیں کہ آپ کی آواز سارے گھر کے کونوں تک پہنچ سکے۔ تو آپ نے کرنا کیا؟ ایک پانی والی بوتل لینی ہے، وہ آپ نے چاروں کونوں پہ، گھر میں اذان ہے پھر تکبیر ہے پڑھنی ہے اچھے طریقے سے کہ ہر کونے تک آواز پہنچ جائے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر الگ الگ سارے کمروں میں آپ نے اذانیں پڑھنی ہیں، پھر تکبیریں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات، اور اس کے ساتھ آپ نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29 تا 32 آپ نے، اور فلق ناس 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے، اور گھر کے سارے کونوں پہ چھڑکاؤ کر دینا ہے۔ خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی بھی ایسا ویسا مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ سے اللہ کی توفیق و رحمت سے آپ نے 10 سے 11 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ گھر سے جنات جتنے مرضی پرانے ہو، جتنے مرضی تنگ کرنے والے ہوں، اللہ کے توفیق و رحمت سے وہ گھر سے بھاگ جائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے، ہمارے چینل پر بہت سے رقیے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے وہاں سے ایک رقیہ لینا جو جادو اور جنات کو توڑنے کے لیے، ساتھ میں گھر میں رقیہ چلانا شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے یہ 11 دن تک عمل کرنا ہے، اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے گھر سے پرانے شیاطین جنات بھاگ جائیں گے، اور انشاءاللہ یا تو وہ فنا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پریشانی سے، ہر غم سے، ہر ٹینشن سے ہمیشہ بچا کے رکھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ بابوں کے پاس بھاگنا ہے، نہ کہ پیروں فقیروں کے پاس بھاگنا ہے۔ قرآن پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملاتوں میں بہتری پیدا کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔